lack of resources. ہاں جی، لیک آف ریسورسز مطلب ہمارے اسکول میں اتنی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ ٹیچرس یہ دے رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر سٹی میں تو پھر بھی بہت سارے کلاسز ایسی ہیں جہاں پہ ٹیچرز ہر کلاس کے لیے ٹیچر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سب سے بڑا تو ہیومن ریسورسز کی کمی ہے. مطلب ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کو بہت سارے ایسے سبجیکٹس دے دیے جاتے ہیں کہ جن پہ ان کی کمانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ہی کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 کلاس کو کمبائن کر کے ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بچے جس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. مطلب ہمارے پاس ایویئرس کی بہت کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، تو بچے جو ہے نا وہ ہم سے اٹیچ ہی نہیں ہو پاتے. بہت مشکل ہوتا ہے بچے کو اپنے آپ سے اٹیچ کرنا. پھر جب بچہ اٹیچ ہوگا تبھی وہ اپنے ٹیچر سے کھل کے بات کرے گا. اگر وہ بچہ اٹیچ ہی نہیں ہے وہ باتیں نہیں کر سکتا. سب سے بڑی ریزن یہ آ جاتی ہے. ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، ٹیچر کو 2 کلاسیں دینی ہیں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ تو دیکھ لیں پرائمری پورشن میں یہ مسئلے آتے رہتے ہیں کہ پرائمری پورشن کے ٹیچر جو ہیں وہ بیچارے 2 کلاسز کو کمائن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسکول میں یہ پرابلم ہے، سٹی کا مین اسکول ہے، تو یہ سارے پرابلمس جو ہے نا یہ آتے ہیں، اور جب یہ پرابلمس آتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا وہ ٹیچر جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتا بچے. Thank you so much. Thank you. ایچ اسٹوڈنٹ انڈیویجولی، لیکن چلے جتنا ٹائم ہے ہم بچے کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کہ جیسے کہ ٹیچر جان لیتا ہے کہ بچے کی ایشوز کیا ہیں. کل بات ہو رہی تھی، سر بتا رہے تھے کہ چہرہ، ٹیچر جو ہے چہرہ شناسا ہوتا ہے، تو چہرے جو ہے وہ حال بتا دیتے ہیں بچوں کے، تو ہم ان کے چہروں سے جان کر یا ان کے بیہیویئر میں بھی بات ہوئی کہ بیہیویئر چینجز سے ہم آبزرو کر کے اور اس ٹیچر اس بچے کو علیحدہ کر کے اسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہم مطلب کمیونیکیٹ کریں گے تو ہم سولوشن تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس میں انڈیویجول انٹریکشن بھی آ جائے گا. بچے کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایکچولی ہم بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، اپنے اتنے ایکسپیرینس ہیں ہر ایک کے، اور زیادہ اچھے ایکسپیرینس نہیں ہیں. مطلب عزت نفس مجروح ہوتی رہتی ہے. ایون کلاسز میں مطلب کسی بچے کی یونیفارم نہیں ہے تو وہ پیچھے پی ٹی صاحب آئے ہیں جو بھی کنسرنڈ ہے یونیفارم سے، اس نے آگے اس بچے کو کھڑا کر لیا، یا آپ کی وداؤٹ یونیفارم ہے، دیکھیں کہ کلاس اتنی ویل ڈسپلنڈ ہے، آپ بھی ایسے ہیں، آپ نے یہ بے رنگا کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے. اس کے پیچھے ظاہر ہے ریزنز ہوں گی، بچے کی کوئی خوشی سے تو نہیں آ رہا کہ وہ 70-80 بچوں میں بغیر یونیفارم کے بیٹھے، لیکن وہ ہمیں پھر مطلب ٹائم ٹو ٹائم سے مینیج کرنا پڑے گا. پرائیویسی کا لحاظ رکھنا چاہیے بچوں کی. اسی میں آ جائے گا کہ ہم اس کو علیحدہ کر کے سارٹ آؤٹ کر لیں کہ بھی کیا مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. اچھا باقی جو ہے یہ سارے ایکسپلین کریں گے، میں تو ویسے ہی وہ بتا دوں. اور سامنے بات کی ابھی موبائل والی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ظاہر ہو بچے اب چھوٹے سے عادی ہو جاتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب واقع ہے کہ گڑ کی مثال والا، کہ ایک عورت آئی کہ جی میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ کل آنا، یا 1-2 دن کا ٹائم دیا. تو وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ اگلے دن آئی کہ بھیا مطلب بتائیں کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچے بعد گڑ نہ کھایا کریں، شاید ایسی ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو انہوں نے کہا یہی بات کہنی تو تب کل کہہ دیتے. تو انہوں نے کہا کہ تب تک میں خود کھاتا تھا، تو آج میں نے یہ 1-2 دن میں نے خود چھوڑا، تو اب میں کہوں گا تو میری بات کا زیادہ اثر ہوگا. اب اگر اپنی بچی کو بھی میں نے جو ہے وہ موبائل چھڑوانا ہے نا، تو پہلے مجھے اپنا موبائل ایون رات کو مطلب ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم رات کو جو ہے سیل فون یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو فری ٹائم ہے، سوتے سوتے جو ہے سیل یوز کریں گے. تو میری بیٹی کو عادت پڑ گئی، وہ بھی ہے. اب اس کی مما اور میں نے اپنے موبائل پہلے سائڈ پہ رکھنے ہیں، دیکھیں ہم نہیں یوز کر رہے، آپ نے بھی یوز نہیں کرنے. اصل میں بات یہ ہے کہ عام موبائل ٹھیک ہے، بچہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے، فیس بک دیکھتا ہے، نہیں مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو گیمز ہے نا، موبائل گیم، فری فائر اور پبجی، یہ زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں بچوں کو. یہ بچہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے بالکل، اور اتنا اس میں ایڈکشن آ جاتی ہے. یہ چیزیں زیادہ پرابلم، بچہ یوز کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. You are definitely right. Actually, there is addiction for everyone in mobile. میں کسی چیز کا ایڈکٹ ہوں. Even I am following
even if I am following some Islamic scholars, I would like to continuously listen and watch those Islamic scholars. There is variety is there. You can listen every Islamic scholar, different school of thoughts are there. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں ویسے وہ نہیں ہے، صرف میں یہ بتا رہا ہوں، یہ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں اب ہر بندے کی ایڈکشن ہے، وہ بچے سے لے کے جو بوڑھا ہے نا ہر ایک کی ایڈکشن ہے. کچھ بچوں کی گیم میں ہو جاتی ہے، کچھ کی ڈفرینٹ چیزوں میں ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں خود یہ باقی تو یہ بھی گائیڈ کر دیں گے ہمیں، مطلب ہمیں جو ہے نا خود بھی اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اچھا، یہ گیمس کا جو ایکسپیرینس ہے یہ میں خود بھی کھیل کے نا دیکھیے پب جی خصوصاً یہ جو آن لائن گیم ہے نا اس لیے میں نے کھیل کے دیکھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مسئلہ ہے کیا اس میں، مجھ سے سمجھا کھیلا تھا. یہ جو آن لائن گیم ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ آپ نا کنٹینیوسلی نا جڑے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ میرا کل ہو جائے گا جیسے میں چھوڑ کے جاؤں گا، پھر چاہے گھر والا کوئی بھی آپ کو کام کہے گا، بچے کو کام کہے گا، بچے نے وہ گیم نہیں چھوڑنی وہ جب تک. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور جو بات سر نے کی کہ یہ جب تک ہم اپنے بچوں کو جس طرح کا ہم نے انوائرمنٹ دینا ہے بچوں نے اسی طرح اسے پک کرنا ہے اور ویسے ہی وہ فالو کریں گے. تو اس لیے کہ تھوڑا سا ہر چیز کا ایک ٹائم رکھیں اور جو کچھ بچے دیکھتے ہیں ویسے اس کا زیادہ بہتر سلوشن میں نے جو کیا تھا، میں نے ایک الگ پی سی لے کے رکھا ہوا ہے. بچوں کو ہمارے سامنے دیکھتے ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا بہت اچھے جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اسلامک بنا رہے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ فوراً ایک کے بعد دوسری اب پی سی پہ لگی ہوئی کم از کم اٹھیں گے، اٹھ کے جائیں گے، پھر اسے جا کے چینج کریں گے. تو یہ جو ہے نا یہ مسئلہ موبائل کا اس طرح سے تھوڑا سا اسٹارٹ ہوتا ہے، اسے حل ہم کر سکتے ہیں. آگے یہ بات ہو رہی ہے پرائیویسی کے حوالے سے بھی. پرائیویسی کے اصل میں نا بچے بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ کویسچن پہلے شروع کر دیتے ہیں بچوں کا، تم نے ایسا کیا ہوگا، تم نے یہ. بچہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈرنے لگ جاتا ہے، پیرنٹ سے بھی، اگر ٹیچر ہے تو اس سے بھی، تو وہ اپنی بات صحیح طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتا. اب یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے. بچے کہیں جاتے ہیں، دکان پہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہ صبح نو اسکول والے ہیں، تو وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ بچہ اگر کوئی شکار ہو رہا ہے، ایڈکٹ ہو رہا ہے اس چیز کا بھی، کوئی شکار ہو رہا ہے ابیوز کا، تو وہ کیا ہے کہ وہ صحیح طرح سے بتا نہیں سکتا، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں نے بتایا تو میری اور انسلٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے بچوں کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، ریلیشن ہونا چاہیے فرینڈلی، کہ وہ آپ سے اپنی بات کھل کے جو ہے نا وہ شیئر کر سکیں. تو ہم اور ان کو سننا بھی چاہیے، بچوں کو سننا بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے ان کو. اور پھر یہ بھی ان سے کوئی خیال رکھا جائے کہ بھائی یہ آپ کی بات ہم آگے نہیں بتائیں گے. ایک یہ دوسرا پرائیویسی کے حوالے سے مجھے عزت نفس کے حوالے سے سر نے بھی بات کی، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ نا نہیں دیکھتے کہ کوئی اور گیسٹ آئے ہوئے ہیں، محلے دار ہیں، ہم لوگ بچوں کی نا برائی میں شروع کر دیں گے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ ٹائم سے وہ کتابوں کو ٹائم نہیں دے رہا. تو یہ ایک بہت غلط میسج آتا ہے، بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور بچہ جو ہے نا وہ گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آگے خود اعتمادی کو برقرار رکھنا، بچوں کے اندر کانفیڈنس آپ نے پیدا کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے؟ ان کو کوئی چھوٹا سا ٹاسک دیں، ان کو کرنے دیں، غلط کرے گا، صحیح کرے گا، اور پھر وہ تھوڑا سا اسے بہتر کرنے کی طرف وہ کوشش کرے گا. اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ہم لوگ جو نا سر پہ چڑھ جاتے ہیں کہ یہ 100% ایکوریٹ ہی ہو جو کام ہو نا، چاہے وہ چھوٹا سا اس نے جتنا بھی 10% کیا ہے، 20 کی ہے، تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ کوشش تو کی ہے اور یہ آہستہ آہستہ بہتر بھی ہوتا ہے. بچہ پھر وہ اپنے اندر وہ سوچ لیتا ہے کہ کام وہی ہوتا ہے جو 100% ایکوریٹ ہو. اور ہم نے جو ابھی تک سیکھا ہے تو کوئی بھی کام 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا، تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو بچوں کے اندر بھی ہم نے ان کا خود اعتمادی ان کے اندر پیدا کرنی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول اس کو امپروو کرنا ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں اور ان کے اوپر ٹرسٹ بھی کریں کہ کوئی چیز لینے بھیجا ہے یا کوئی بھی ٹاسک دی ہے کہ بھائی آپ نے ایمانداری سے کرنا ہے، اور پھر جیسے وہ بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے کیا ہوگا، بہتر طریقے سے کیا ہوگا. آگے بلا امتیاز سلوک ہے.
بتاؤ ہے یہ میرا دیہات کے اسکولوں سے بھی تعلق رہا، تو اس میں جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ ایسے وہ چیزیں میدیں اور نائی کے لڑکے تم کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، موچی کے لڑکے تم کھڑے ہو جاؤ، وہ جو ان کا پیشہ ہوگا اس لحاظ سے بچے کو ہم پال کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا سلوک ہم ان کے ساتھ برتاؤ رکھتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ وہ اسٹڈی میں بھی وہ چیز آتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کم دی. جو چودھری کا بچہ ہے اس کی طرف توجہ ہم نے زیادہ دی، اس کی طرف فوکس بھی زیادہ کیا کہ پتہ ہے ادھر سے وہ کوئی لسی کا جو ہے وہ چھکا آ جائے گا یا دودھ کی بوتل آ جائے گی تو وہاں سے کچھ نہیں آنا. پرانی باتیں نہیں ہیں. میں یہاں پہ کہوں گی کہ بہت سارے ایسے کلاس کے بچے ہیں جو شام کو اسی ٹیچر سے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں. I can understand کہ کچھ علاقے ہیں، ولیجز ہیں، وہاں پہ پیرنٹس کی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ ٹیچر کو کہہ رہے ہیں. تو اگر اس کو ایتھیکلی دیکھا جائے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر آپ سیم بچے کو شام میں ٹیوشن دے رہے تو ڈیفینیٹلی وہ پرفارمنس میں دوسرے بچوں سے ہائی گریڈ اچیو کر لے گا ایز کمپیئر ٹو باقی کلاس جو پڑھنے نہیں آتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پڑھنے نہیں آتا اس کے نمبر کم آتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو شام کو ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں اور ان کے نمبر ہائی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے ان میں سے آپ اس میں شامل نہ ہوں، لیکن آپ پورے سیکٹر کو ڈینائل فیز میں نہیں رکھ سکتے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ٹو سم ایکسٹینٹ میں کہتی ہوں کہ اگر اسی ٹیچر سے کلاس میں بچہ نہیں مینیج ہوا تو بعد میں اکیلے ٹھیک ہے. ایسے ایک بندے نے مینشن کیا کہ ہم بچوں کو کبھی کبھی ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں، اور اس کو یہ بھی ایکیڈیمک سیکٹر میں ایک بہت امپورٹنٹ چنک ہے انڈیویجولائز مینولائز پروگرام بچوں کے ساتھ کرنا. کہ کسی بچے کو انڈیویجول اسکول سائیکالوجی کی جس بندے نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس نے اسی سوچ سے کیا تھا کہ ایک بچے کو صرف ایک ٹیسٹ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس کے اوپر ڈیفائن کر دینا کہ اس کا آئی کیو لیول اتنا ہے، اٹس رانگ. انسٹیڈ آف اوائڈنگ ادر ملٹیپل ڈسپلنری اپروچز ہم یوز کر سکتے ہیں، ملٹیپل اپروچز یوز کر سکتے ہیں اس کی اسکلس کو انہانس اور پالش اور ٹیسٹ کرنے کے لیے، جبکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے باقی اسکلس میں. تو وہ یہ چیز ہے کہ ہم کبھی کبھی بچوں کو ایکسٹرا ٹائم ایکسٹرا کیئر دے سکتے ہیں. ہم یہ پرابلم یہ پیرنٹس کا یہ بھی رائٹ ہے اگر ہم چائلڈ پروٹیکشن کی بات کریں کہ وہ کہیں کہ آپ نے ایکسٹرا ٹائم بچے کو نہیں روکنا. وہ پیرنٹس کہہ سکتے ہیں، ایتھیکلی بھی کہہ سکتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن پرسپیکٹو میں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹیچرس کی ٹینشنز بہت اچھی ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ پیرنٹس تو انٹرسٹ نہیں لیتے تو میں ان بچوں کو چلا دوں. یہ تو بہت اچھی سوچ ہے اور ایسے ٹیچرس تو بلیسنگ ہے. لیکن ٹیچر چونکہ ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہے تو اس کو تو پیمنٹ نہیں ہونی ہے ایکسٹرا ٹائم کی. تو آئی تھنک وہ اس میں مینیج کر لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ایکسٹرا ٹائم اگر اسکول میں رہ گیا، خدا نہ حادثہ بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ٹیچر کی بھی اس میں سیکیورٹی تھریٹ میں آ جائے گی. تو یا بچہ اسکول گھر سے لیٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی ابیوز یا ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو گیا. کئی ٹیچرس بھی بچوں کو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں، کئی لوگ باہر کے لوگ کر سکتے ہیں، کئی مار پیٹ کے ایسے واقعات آ جاتے ہیں، کئی دفعہ پرسنل ہو جاتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ بچے. تو وہ چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ٹیچر پہ کوئی بلیم آ جائے تو جھوٹ کی آپ کو پتہ ہے کتنی ویلیو ہوتی ہے. جھوٹ کو لوگ سچ ہی سمجھتے ہیں اور سچ کو لوگ ہمیشہ جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپلینیشن کرنا بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریونٹ کیا جائے، ان چیزوں سے بچا کے رکھا جائے. تو وہ جو چیزیں ہیں یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ جنرلائز ایشو نہیں ہے کہ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب ایسے کر رہے ہیں، مگر دیر آر سب ہے ایسے پرابلمس جو ہم اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے. ہاں جی، جیسے میڈم نے بتایا ٹیوشن والا بھی ہمارے شہروں میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو بچہ ٹیوشن پڑھے گا اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہوگا کلاس. ان کو مار سے جو ہے نا وہ استثناء حاصل ہوگی، دوسروں کو جو ہے نا وہ پنشمنٹ ان کو دی جائے گی. تو یہ مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کے ساتھ نا بلا امتیاز سلوک ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے تھوڑے سے ڈل ہیں ان کو ہم آگے رکھیں اور ان کو بھی نا ان کی حساب سے کوئی نہ کوئی ان کو بھی ٹاسک دیں. آگے ہے جی بچوں کی ذہنی استعداد کا لحاظ رکھنا. دیکھیے تمام بچے ہر سبجیکٹ میں نا وہ اس میں پرفیکشن نہیں رکھتے اور کسی کا کسی سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، دوسرے میں کم ہوتا ہے. اور بس اوقات بچے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لیکن ان کو نا مختلف طریقوں کے ساتھ اگر پڑھایا جائے نا تو کوئی ایک بات کلک کر جاتی ہے. ابھی میں سر اکرم صاحب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہم بہت عرصے سے سر سے ٹریننگ بھی لیتے رہے ہیں. سر کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی بات ہوتی ہے اس کو مختلف طریقوں سے بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم سے پوچھیں گے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی کروا دیں گے.
اب جب اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں نا، مختلف طریقے سامنے آ جاتے ہیں، اس سے کوئی ایک طریقہ کار آپ کو کلک کر جاتا ہے، آپ کو وہ بات اس طرح سے صحیح طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. تو سر کا یہ مجھے بہت اچھا طریقہ لگا. پہلے بھی ہم وہ فالو کرتے رہتے ہیں سر کو، تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہے سر کی کہ ڈفرینٹ طریقے آپ کر کے دیکھیں. ایک ہی چیز اگر ایک ہی بات ہے، اور ایک اور بھی ہمارے سر تھے تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ایک لفظ ہے اس کے 3-4 معنی بھی ساتھ بتا دیے، انگلش میں بتا دیے، ایک دو اردو میں سبسٹیٹیوٹ بتا دیے، تاکہ وہ بچے جو ہے نا وہ سمجھ بھی سکیں. اور میرا تعلق وہ دانش اسکول سے بھی رہا 3-4 سال وہاں بھی، تو وہاں ہمارے پاس جرمنس کی ٹیم آئی تھی ہمیں وہ ٹریننگ کے لیے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ بچوں کو مدر ٹنگ میں بھی، اگر ان کی جو نیٹیو لینگویج ہے اس میں بھی اگر آپ کو پڑھانا پڑے، آپ اس کو پڑھائیں، اس کی کنسیپٹ کلیئر کریں تاکہ وہ چیز کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. تو کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. تو اس لیے ہم دوسری چیزوں کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. تو بچوں کو ذہنی استعداد کا یہ بھی ہے کہ اگر ایک بچہ زیادہ کوئی لانگ کویسچن نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شارٹ آپ دے دیں. ہمارے ہاں اس اسکولوں میں تو یہ نہیں ہوتا. ہم نے دانش میں یہ کیا تھا کہ ہم نے پورا ایک بیچ ہی الگ کر لیا تھا کہ جو سلو لرنر تھے ان کی ایک کلاس ہم نے یونٹی سلو کلاس کا نام دیا ہے، تو وہ رکھا ہوا تھا. اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ بچوں کو نا شارٹ کویسچن کروا دیتے تھے، یا اتنا جو ہے نا شارٹ کویسچن ان کو سارا کچھ کروا دینا کہ وہ آرام سے پاس ہو سکیں اور اچھے نمبر لے سکیں. اور کلاس میں ہم نے اچھے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، پھر ہم وہ ان کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں جو سلو لرنر ہوتے ہیں. تو یہ جب کلاس کی الگ ہوگی یا گروپ ایک الگ ہوگا تو ان کو ان کے حساب سے کہتے ہیں آپ یہ اتنا ہی کر لیں. تو یہ آپ نے لازمی ہمیں اتنا سنا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچے جو ہیں ان کو کرنی چاہیے. ہماری کیا ہوتی ہے کہ فرسٹریشن جو ہے نا، میں نے ٹیچرس کو ایسے دیکھا ہے جو فرسٹریشن اپنی آ کر کس پہ نکال رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مسائل ہوتے ہیں، آپ اپنے مسائل آپ اپنی جگہ، لیکن بچوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، اس میں سلوک ہے، وہ بہتر ہونا چاہیے. اور ہمارے اسلام کی ہمیں اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اخلاقیات پر ہی ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول بھی رکھنا ہے، اور پھر جو ہے نا اخلاقیات کو مد نظر رکھنا ہے، اور بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. اس کا یہ بھی بہت اہم جو ہے نا ایک پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکولوں میں 80 تک، ہمارے اسکول میں بھی ایسی ٹیکنیکل اسکول میں بھی ایسی تعداد ہے 80-90 کلاس میں. جب اتنی زیادہ تعداد ہوگی تو آپ صحیح طرح سے نا پڑھا ہی نہیں پاتے، نہ ان کا ہوم ورک صحیح طرح سے چیک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو ایک پردن آپ کسی سے سن سکتے ہیں. اب دوسرے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ تعداد 20 اور 25 میکسیمم اتنی ہوتی ہے، اور ایک ٹیچر جو ہے نا ایک بچے کے پاس جا کے اسے ایک بچے کا نام یاد ہوتا ہے، اور وہ ایک بچے کی پروگرس اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کا کون سا ویک ایریا کون سا ہے. وہ ساری چیزیں نا ایک ٹیچر کو پتا ہوتی ہیں. ظاہر تعداد تھوڑی ہے، پھر جو ٹاسک دیے وہ اس کو گیون ٹائم میں وہ ان سے لے بھی سکتی ہے، چیک بھی کر سکتی ہے، تو اپنے کمنٹس بھی اس پہ دے سکتی ہے، جو ڈیفیشنسی ہوگی وہ بچے کو بتا بھی سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ایشو ہے. بہت ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے بچے رہ بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ 80 ہے، آپ ایک دن 40 کر لیں گے، دوسرے دن پھر آپ 40 کر لیں گے، تو پھر اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. تو ہمارے جو ایک مسائل ہے گورنمنٹ سیکٹر میں وہ تعداد کا بھی بہت زیادہ ایک فیکٹر ہے. کوئی اور کوئی سوال اس حوالے سے؟ بات یہی ہے، میں نے آپ کو اسی لیے بتا دوں گا نا کہ مسائل ہے نا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ نا ہمیں اپنی دوڑ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. ہمیں اسکول کے بچوں کو بھی وقت دینا پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی وقت دینا پڑے گا. ہم آج کل نا دوڑ بہت رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو والدین ہیں نا وہ دوڑ رہے ہیں، وہ بچے بھی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم اسپیئر کریں گے ہم، تو پھر ان کی کچھ تربیت کر پائیں گے. آپ کو میں بتاتی ہوں، ہم لوگ یہاں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے پیرنٹس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہی مسئلہ ہے مگر وہ نہیں بولے. ٹھیک ہے،
اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں پہ کوئی سولوشن ملے تو ہم جا کے اپلائی کریں. تھینک یو سو مچ فار ایوری ون. اب یہ ہر گھر کا پرابلم ہے کہ یہ جو بچوں کو دیکھیں ایک نئی چیز آ گئی مارکیٹ میں نئی چیز آ گئی, گھروں کے اندر ہمارے LEDs آ گئی, انٹرنیٹ آ گیا, ڈیجیٹلائز ہو گئی ورلڈ. ہم بہت زیادہ بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, نہ ان کے ہاتھوں سے ڈیوائسز لے بھی نہیں سکتے, ہم ان کی انٹیلیجنس کو بھی لمٹائز نہیں کر سکتے. ایک بچہ ہے, اس کا انٹرویو چل رہا تھا, عدیل ہاشمی کا, آپ کو پتا ہوگا, ہی از کوائٹ گڈ اسپیکر آف لمز یونیورسٹی ایز ویل. اور آپ نے ایک بچہ تھا وہاں پہ, اس نے اس کا انٹرویو کیا ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ گیمز میں ونر آیا وہ بچہ, اور انگلش اسپیکنگ نہیں تھا, اردو اسپیکنگ تھا, اور تھوڑا سا ظاہر ہے اس کی لائف میں چیلنجز آئے. اس نے عدیل ہاشمی نے جب اس کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ تم نے ورلڈ لیول کی گیمز جیتی ہیں انٹرنیٹ کی, تو کیسے تم نے جیتی؟ پاکستانی بچہ تھا چھوٹا سا. تو اس نے کہا کہ مجھے بڑے پرابلمز آتے تھے, میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے, تم موبائل یوز کرتے ہو, تم گیمس کھیلتے ہو, سارا کچھ ہے, لیکن وہ پازیٹیو وے میں اپنی انرجی کو اس نے چینلائز کیا اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں گیا اور اس نے ون کر لیا. اور وہ پتہ نہیں کس کنٹری میں جاتا ہے, اس کے پاسپورٹ, اس کے ویزاز لگے ہیں, رائٹ. وہ ہر جگہ جاتا ہے, کمپٹیشن میں کمپیٹ کرتا ہے. ہر چیز کی گڈس اینڈ بیڈز ہے. ہم یہی بات کرتے ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہم کام کرتے ہیں, لیکن اگر بچے کے ہاتھ سے آپ ڈیوائس چھینی ہوگے نا تو آپ کا بچہ کسی اور محلے والے کے پاس جا کے بیٹھ کے کھیلے گا, کسی اور ڈیوائس, کسی اور پرسن کے ساتھ بیٹھ کے اس کو یوز کرے گا, نیٹ کو یوز کرے گا, دیکھے گا. لیکن آپ کے ہاتھ میں, آپ کے سامنے آپ کا بچہ کیا کھیل رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. گیم کھیل رہا ہے نا, انہیں پتا ہے وہ گیم کھیل رہا ہے, انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, یہ والی گیم کھیل رہا ہے, ان کو پتا ہے. یہ اٹ مینس کہ دے ہیو اویئرنیس اباؤٹ اس کو. اب یہ انٹیلیجنٹ بچہ بھی ہے, آٹومیٹیکلی دیکھ لیں کہ اس کی انٹیلیجنس کتنی ہائی ہے, کیونکہ وہ اکیڈیمکلی اچیو کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ بچہ زیادہ شارپ ہے, زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. اور ایسے بچے بھی چیلنجز ہیں, جیسے انہوں نے کہا ایسے بچوں کے لیے بھی چیلنجز ہیں. جیسے انہوں نے کہا اب ایک بچہ ہے, وہ یہی ڈسکشن ہوئی تھی آج سے 18ویں صدی میں, جبکہ پاکستان میں تو آج آپ سائیکو سوشل کی بات کریں نا اسکول میں, یہ تو 18ویں صدی کی بات ہے جب لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے اور یہ ڈسکشن کیا کرتے تھے پوری ورلڈ میں اسکول سائیکالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں, اپنے اپنے کنٹریز کے اندر. تو وہ بیٹھا کرتے تھے, ڈسکشن کیا کرتے تھے کہ ایک سیکٹر تو وہ ہے بچوں کا جو کم ہے, سلو میں آ رہا ہے, یا آہستہ آہستہ ان کو زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے. لیکن ایسے بھی تو بچے نا جو ہائیلی انٹیلیجنٹ ہیں, ان کے لیے بھی تو انٹیلیجنس لیول ہائی ہونے چاہیے نا, ٹیچرس کے بھی اپروچز ڈفرینٹ ہونی چاہیے, ان کو بھی تو ضرورت ہے نا کہ ان کو وہ ان کے لیے الگ چیلنجز ہیں کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پوٹینشیل کو استعمال کر سکیں. ان کے لیے بھی تو ایسے ٹیچر چاہیے جو ویل ٹرینڈ ہوں, ویل ریفائنڈ ہوں, کنٹینیوسلی انہوں نے ریسنٹ چیزیں, ٹیکنالوجیز, چیزیں سیکھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں چیلنجز ہیں, اور سائڈ بائی سائڈ ہم ان کو آف کورس کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ریسورسز کے اندر رہ کے. ایک پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی جو ہے چیلنجنگ ہے, بچوں کے کلاس کے اندر بچوں کی تعداد کا زیادہ ہونا. ایز اے آئی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ, اور میری کولیگ ہیں انہوں نے بھی MS کلینکل, جیسے ہم اسکول سائیکالوجی کے جاتے ہیں, سیشن لیتے ہیں, پلیسمنٹ کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے, کیس اسٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیلنجز ہم نے بھی دیکھے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ایک کلاس میں بہت بچہ ہے. تو کیا کرتے ہیں, دیکھیں ہر چیز کے ہمیں خدا نے اتنی ذہانت دی ہوتی ہے, عقل دی ہوتی ہے, وزڈم دی ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کی کوشش, آپ بھی تو کر رہے ہیں نا, آپ بھی تو ان چیلنجز کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں, ریزلٹس بھی بنا رہے ہیں, اسائنمنٹس بھی چیک کر رہے ہیں, کام بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, گروپس بنا لیتے ہیں, گروپس میں بچوں کی پیئر لرننگ سپورٹ کو زیادہ انہینس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, چنکس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, لیسنس ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, دا وے میتھڈ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, پلان آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سلیبس کور ہوگا, اتنے بچوں کے گروپس ہوں گے, گروپ کے آپس میں کمپٹیشن چھوٹے ہو سکتے ہیں, گروپس میں فیڈ بیک ہو سکتے ہیں, تو وہ جو آسان ہو جاتا ہے کام کرنا. ابھی ریسنٹلی ہم بھی یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ ریسرچ میں اگر آپ بچوں کو گروپ میں ڈویژن کر دو تو زیادہ بہتر ہے, کہ کیونکہ زیادہ بچے ہیں, ایک ہی کوئی انڈیویجول پروگرام کرانا مشکل ہے. پھر اسکول لیول پہ خود ایک اسکول لیول پہ آپ ڈیمانڈ جنریٹ کر سکتے ہیں پرنسپل کو اعتماد میں لے کے کہ ہمیں اور اسکول جو ہے ریکروٹ کریں. بہت سارے لوگ انمپلائڈ ہیں اور بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں لیکن جابس نہیں مل رہی, اور گورنمنٹ اپنے کرائٹیریا تھوڑے لوز کرے
اور تھوڑا سا ہائرنگ پروسیسز کو ذرا اسپیڈی کر لے تو ڈیمانڈ جنریٹ کریں. کچھ لوگ ڈیمانڈ ہی جنریٹ نہیں کرتے. دیکھیں ہمیں ہماری ضروریات کے اوپر بولیں گے تو کوئی ہمیں ہیلپ کرے گا نا. پرابلم کو بتائیں گے, لوگوں کو بتائیں کہ ہاں یہ پرابلم ہے ہمارے. میں ایک اسکول میں گئی, وہاں پہ 2000 بچہ 10 ٹیچر, 2000 بچہ 10 ٹیچر. امیجن کریں, مجھے تو ریئلسٹک اپروچ ہی لگتی, مجھے لگتا ہے کہ یہ فارمیلٹی کا ٹائم پاس ہے, ٹیچر کا بھی بچوں کا بھی. تو کتنا مشکل ہے کہ یعنی کہ 10-11 ٹیچرس کے ساتھ آپ 2000 بچہ کیسے پڑھاؤ گے. تو یہ آپ ایک سینسیبل ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے نا, کہ اگر اتنا ٹیچر ہے تو ہم اتنا بچہ لیں گے. اتنا ٹیچر آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے, 15, مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے ایم ایس کے بچے آتے تھے 15 سے زیادہ بچے نہیں لیتے تھے, اور باقی چاہے 100 بچہ آیا ایڈمیشن لینے وہ باقی ریجیکٹ کر دیتے تھے. اس کی ریزن کوئی 1-2 نمبروں سے رہ گیا, کمپٹیشن ٹف کر دیا. ریزن یہ ہے کہ سب نے ریسرچ پروجیکٹ کرنے ہیں,